السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ہدایات سے بھرپور ہے اور معجزات سے بھرپور ہے۔ ملاحظہ فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین، قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 141 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ ملاحظہ فرمائیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اللہ معلوم کرے کون ایمان لائے، منکم شہداء، کون ایمان لائے اور بنائے تم میں سے گواہ، منکم شہداء اور بنائے تم میں سے گواہ، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کرے اور کافروں کو مٹا دے۔ تو ناظرین، یہ ترجمہ میں نے بیان کیا ہے اور تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آزمائش اور امتحان، یعنی یہ اس کو موضوع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ کے دن مختلف اقوام میں اس غرض سے بدلتا رہتا ہے کہ وہ دیکھ لے کہ سچے ایماندار کون ہے اور منافق کون ہے۔ مومن تکلیف اور مصیبت کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور ایمان و یقین پر ثابت قدم رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ اس کے برعکس کافر اور منافق دکھ اور تکلیف کے دنوں میں سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ جان بچانے کی خاطر اور ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے باطل کی حمایت میں تیز تر ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ جنگ احد میں مشرکین کو جو عارضی کامیابی ملی، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کہ بلکہ اس کے دوسرے اسباب ہیں۔ مسلمانوں پر عارضی مصائب اور تکلیف کا دور آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک اور صاف کرے اور کافروں کو نیست و نابود کرے۔ فتح اور شکست ایک بدلتی ہوئی چیز ہے۔ مسلمانوں کو شہادت کا مقام عطا فرمانا ہے۔ مومن اور منافق کا پرکھنا، مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا مقصود تھا۔ تو ناظرین، آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور غیر مسلم اقوام خوشحال اور ترقی کے راستہ پر گامزن ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہم سے وہ خفا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان پہلے سے زیادہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا اظہار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اصلاح و حوال کے لیے کوشش کرے تاکہ کفار اور ماندین اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا نشانہ بنے۔ مقصد یہ کہ آزمائش اور امتحان ہے
امتحان ہے، مقصود 4 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معلوم کرے صاحب ایمان کون ہے اور کن لوگوں کا ایمان پختہ ہے۔ نمبر 2، کون کون اپنے ایمان کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، مومنوں کو پاک صاف کر لیا جائے۔ نمبر 4، کفار اور دشمنان دین کو مٹا دیا جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 142 اور 143 یہ کے بعد دیگرے 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما، جنت کے داخلے کی شرط، کیا تمہیں خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، اور ابھی تک اللہ نے معلوم نہیں کیا تم میں جو لڑنے والے ہیں، یعنی یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی معلوم نہیں کیا تم میں سے جو لڑنے والے ہیں، منکم ویعلم الصابرین، اور معلوم نہیں کیا جو ثابت رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون، کیا جو ثابت رہنے والے ہیں اور تم مرنے کی آرزو کرتے تھے، یعنی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون الموت، اور تم مرنے کی آرزو کرتے تھے، من قبل، اس کے ملاقات سے پہلے، یعنی من قبل ان تلقوا، اور اس کی ملاقات سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، یعنی قیامت کے دن کے وقت بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر پہنچانا چاہتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں جا پہنچو گے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے امتحان لے کر یہ نہ دیکھے گا کہ تم میں کتنے اس کی راہ میں لڑنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھو، بلند مقامات پر صرف وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلتے ہیں اور قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ یہ آرزویں کیا کرتے تھے کہ اللہ پھر کوئی موقع لائے کہ ہم بھی خدا کی راہ میں شہادت کا مرتبہ حاصل کریں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جس چیز کی تم پہلے تمنا کرتے تھے اور تمہارے سامنے آ چکی ہے، یعنی تم اللہ کی راہ میں شوق و شہادت سے لڑنا چاہتے تھے، اس وقت باطل کی طاقتیں تمہارے سامنے ہیں، اب آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا کیسا؟ تمہیں تو چاہیے کہ دل کے ارمان پورے کر لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کی تمنا کبھی نہ کرو، البتہ جب یہ موقع آ جائے کہ دشمن مقابلے پر ہو تو پھر ثابت قدم رہ کر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ بھلائی کا انجام حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اطمینان، یعنی اللہ کی راہ میں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ امتحان یہ بتا دیتا ہے کہ کون شخص اس جنت کا اہل ہے، کون اس کا وارث بنے گا یا بننے کا حقدار ہے۔ چنانچہ جنت حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل اور اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ لہذا ہمت ہارنے کے بجائے صبر و تحمل دکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت محمد رسول خدا ہے، یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کا یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 41 کا تھوڑا بقیہ حصہ ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہم، اور محمد تو ایک رسول ہے، اس لیے
پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، من قبلی ہی رسولی، پھر کیا اگر وہ مر گیا، افائم ماتی او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یعنی اگر تم جنگ میں مارے گئے تو تم دوسرے جو ہیں جو رہنے والے ہیں وہ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، ان کے بارے میں مخاطب کیا گیا ہے علی اعقابکم، تو کیا تم ان لوگوں کو دیکھ کر الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے کہ وہ جنگ میں مارے گئے؟ پہلی قوموں نے اپنے ہادی مسلح اور رسولوں کو یا تو خدا بنا دیا یا اس کا بیٹا، اور انہیں انسانیت سے بلند سمجھ بیٹھے۔ اسلام نے اپنے کلمہ شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام عبدہ اور رسولہ، یعنی اللہ کے بندے اور اس کا رسول کہہ کر متقین کیا۔ مندرجہ بالا آیات میں اسلام کے اس بنیادی اصول کو پیش کرنے کے بعد غزوہ احد کے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہم قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنگ کا نقشہ تیار کیا۔ تمام صفحے ترتیب کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کا ایک درہ باقی رہ گیا ہے جس کے پیچھے کی طرف سے دشمنوں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس درے پر 50,000 تیر اندازوں کو منتخب کر دیا اور کہا کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جنگ میں فتح حاصل ہوئی ہے تو اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنا مال غنیمت یعنی اپنا ساز و سامان جنگی چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں، تو انہوں نے موقع پا کر مال غنیمت پہاڑی کی اس درے کو چھوڑ دیا اور سامان جو تھا سمیٹنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اور اس نے اس درے کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور اسی جنگ میں تمام کے تمام 160 جتنے بھی سپاہی تھے سب کو شہید کر دیا، اور اسی جنگ میں احد کی جنگ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور اس طرح حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، گمسان کا رن پڑا، اسلام کے نمازی بڑھ بڑھ کر شجاعت اور جواں مردی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ابو دجانہ حضرت علی اور دوسرے مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مشرکین قریش کو بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ یہ منظر جب ان تیر اندازوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو فتح مل چکی ہے، جس بیس پر انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا اور سب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن ابی جبیر اور ان کے 10 ساتھی درہ کے حفاظت پر باقی رہ گئے۔ باقی تفصیل اور اس آیت کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ کی رحلت، یعنی یہ قرآن پاک کی جو ہے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 144 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، یعنی یہاں پہ یہ سورت قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 144 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ترجمہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہم اس کے احکام کے اپوزٹ چلیں۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جلد شکر گزاروں کو جزا دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین،
پھر اسی جنگ میں مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے اور اس زور کا مقابلہ کیا کہ الامان الحفیظ، بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے۔ اسی اسلام میں ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی شدت سے زمین پر گر پڑے اور کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ نعوذ باللہ قتل ہو گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے حواس اڑ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بعض مسلمانوں نے ہتھیار گرا دیے، بعض کو خیال ہوا کہ مشرکین کے سردار سے امن حاصل کر لیں۔ منافقین کہنے لگے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے تو اسلام چھوڑ کر اپنا قدیم مذہب اختیار کر لینا چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کے خیالات بدل گئے جو میں نے سابقہ آیات میں آپ کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ جو تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ یہ میں سابقہ آیات میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اور اسی اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی اللہ کے بندے ادھر آؤ آواز کا سننا تھا کہ مسلمان ادھر پھر سمٹنا شروع ہو گئے اور 3 صحابہ نے آپ کے قریب ہو کر مدافعت کی اور مشرکی فوج کو بھگا دیا۔ تو ناظرین، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں، رسولوں میں ہے، رسول ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ہمیشہ انبیاء کے بعد ان کی پیروی کرنے والوں نے دین کو سنبھالا، اس لیے آپ کا بھی اس دنیا سے گزرنا کچھ اچنبے کی بات نہ تھی۔ اگر اس پر اگر وہ ان کے اعضاء شہید ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین کی خدمت اور حفاظت کے راستے سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی یہ صحابہ کرام نے کہا، یہ اپنے سپاہیوں کو یاد دلایا۔ یاد رکھو، جس کسی نے ایسا کیا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ تمہیں چاہیے کہ کرم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس نے تمہیں اپنے پاؤں دین کی خدمت میں لگا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس آیت سے سبق حاصل کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ان کے دین پر ثابت قدم رہیں۔ آپ وہی قرآن مجید اسی کے طور پر دیے گئے ہیں، یعنی قرآن مجید کے طور پر دیے گئے ہیں، جس کی حیثیت ابدی اور دائمی چشمہ ہدایت کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اثر حوصلہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اسلام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 145 جس کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس کو عنوان ہم کچھ ایسے دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں بدلہ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا، اور کوئی اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے گا اسے ہم دنیا ہی سے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم احسان ماننے والوں کو جزا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، خواہ موت کے کتنے ہی اسباب جمع ہو جائے۔ نیز یہ
کہ ہر ایک کی موت مقرر وقت پر آتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ تو خدا پر توکل کرنے والوں کو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، اور نہ کسی بڑے یا چھوٹے کی موت کو سن کر مایوس اور بددل ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ جو کام اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سونپا ہے، انسان کے ذمہ لگایا ہے، تو اسے نبھانا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جو شخص اپنا بدلہ اس دنیا میں لینا چاہے گا اسے ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو اپنا اجر آخرت میں لینا چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے۔ مثلاً تیر اندازوں کے دستہ نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں صحیح جہاد کا بدلہ دنیا میں چاہا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کی پوری تعمیل کی۔ مثلا ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 10 ساتھی، انہوں نے دشمنوں کو بھاگتے دیکھا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے ہوئے پایا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اپنی جگہ پر قائم دائم رہے۔ ان لوگوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو دنیاوی مال و متاع پر ترجیح نہیں دی، مال غنیمت کی پرواہ نہ کی، اور فرما برداری میں ثابت قدم رہے۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کا بدلہ ہے۔ جو لوگ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی، انہیں مال و متاع کی کمی نہ رہے گی، اور آخری کامیابی سے حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان ماننے والوں کو اور نعمتوں کی قدر کرنے والوں کو مزید بدلے دے گا۔ بعض لوگ حرص اور طمع میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں اور خود غرض اور لالچ میں ایسے حواس کھو بیٹھتے ہیں کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا نقد بدلہ لینا چاہیے، ادھار نہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے دوبارہ زندگی ملے یا نہ ملے۔ وہ اپنی نیکی اور محنت اور مشقت کی جزا دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ سخت خسارہ میں رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے بدلے کی حیثیت آخرت کے بدلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 146 جس کا ترجمہ و تفسیر انبیاء اور ان کے ساتھی، یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 146 ہے۔ وَقَائِمٍ مِّن نَبِی قَتَلَ مَعَهُ ذَوِي رَبِّتُونَ، اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ بہت خدا کے طالب ہو کر لڑے۔ کثیرن، اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنے سے وہ سست نہیں ہوئے، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے وہ سست نہیں ہوئے، تکلیف حاصل کرنے کے باوجود وہ ثابت قدم رہے۔ وما ضعوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے۔ وما استکانوا، اور نہ دب گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے اس آیات کا ترجمہ بیان کیا ہے، اب میں اس کی تشریح بیان کرتی ہوں، سنیے۔ یعنی پہلی 2 آیات سے یہ مضمون شروع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقرر عرصے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب ہمیشہ دنیا کے اقوام اور افراد کے لیے ہدایت کا سرچشمہ رہے گی۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے سے دین کے معاملہ میں سستی اور کمزوری دکھانا عقل اور دانشمندی کے خلاف ہوگا۔ جن لوگوں نے احد کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر سن کر بددلی ظاہر کی، انہوں نے برا کیا۔ دین اللہ کا یہ، اور اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے نیک دل ساتھیوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان سے سبق حاصل کریں۔ یعنی
ربی یون اللہ کے طالب، یہ لفظ رب سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا اسم صرف سے ربیون کے معنی ہے، رب سے نسبت۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا کہ خدا کے طالب اور نیک بندے انبیاء کے ساتھ ہو کر اللہ کے دشمنوں سے لڑے۔ جنگ میں اچھے برے ہر طرح کے وقت آتے ہیں، کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے پائے استقلال کبھی ڈگمگانے سے ان کی ہمت اور طاقت نے کبھی جواب نہ دیا۔ انہیں ہزاروں تکلیف پہنچی لیکن نہ تو وہ سست پڑے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ دبے۔ ایسے ہی ثابت قدم اور مستقل مزاج لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو پروردگار کے محبوب بننے کے لیے اپنے اندر یہی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ والوں کی دعا، اب میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 147 اور 148 یہ کے بعد دو آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا، اور کچھ نہیں بولے، یعنی یہ قرآن پاک کی آیات ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ والوں کی دعا، اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ذنوبنا، اور ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی معاف فرما دے، یعنی ذنوبنا اسرافنا فی امرنا، یعنی اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی ہے وہ معاف فرما دے۔ ثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر مدد دے۔ فَآتَاهُمْ اللَّهُ ثواب الدنیا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب اور وحسن و ثواب، اور آخرت کا اچھا ثواب دیا، یعنی حسن ثواب الآخرات، یعنی آخرت انہیں آخرت کا اچھا ثواب دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کے ذریعے ہمیں اس کی تفصیل کچھ ایسے بتائی گئی ہے کہ انبیاء کے ساتھ راہ حق میں ان کا ساتھ دینے والے اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تن من دھن لگانے سے گریز نہیں کرتے، سستی نہیں دکھاتے، ڈرتے نہیں ہیں، کمزور نہیں پڑتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، اسی پر بھی وہ فخر و غرور نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عجز و انکساری، عجز و نیاز مندی کا سر جھکائے رکھتے ہیں۔ جس انداز میں انہوں نے مولا کریم سے دعا کی وہ خود ان کی نیک نفسی کا بڑا ثبوت ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے بڑی عاجزی اور خلوص دل سے درخواست کی کہ اے ہمارے رب اغفر یعنی اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے پردہ پوشی کر، اپنی رحمت کے پردے ہماری لغزشوں اور خطاؤں پر ڈال دے، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ اسرافنا، ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی ہے اس پر بھی پردہ ڈال دے اور اسے معاف فرما دے۔ ثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی یہ مومن لوگوں کی دعا ہے، اللہ والوں کی دعا ہے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر، کسی مشکل اور آڑے وقت میں ہمارے قدم نہ ڈگمگانا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے قوم پر کامیابی عطا فرما جو تیرے ماننے والے نہیں، تیرے نبی کی مخالفت اور تیرے دین کے دشمن ہیں، ان پر غلبہ عطا فرما۔ دعا کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے بندوں کو دنیا اور آخرت میں بدلہ دیا، اور آخرت کے بدلے کسے کیا کہنے، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 149 اور 150 بیان کر رہی ہوں۔ یہ ہے کہ کافروں کا کہا نہ مانو، اس عنوان کے تحت میں قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی
آیت نمبر 149 اور 150 کا ترجمہ میں تفسیر بیان کرتی ہوں، غور کیجئے اور توجہ سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، یعنی آمنو اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، یردوکم وہ تمہیں الٹے پاؤں، یردوکم تمہیں واپس کر دیں گے، الا الٹے پاؤں، الا اعقابکم تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین پھر تم نقصان میں جا پڑو گے، نہیں فتنقلبوا نقصان الٹے پاؤں جا پڑو گے، خاسرین نقصان میں چلے جاؤ گے، بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خیر الناصرین اور سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو ناظرین اس آیات کی، ان دو آیات کی تشریح کچھ ایسے ہے۔ احد کی لڑائی میں 3 اندازوں کی وجہ سے عارضی شکست کھانے کے سبب مسلمان کچھ بدل ہو گئے۔ کافروں اور منافقوں نے اس موقع پر ناجائز فائدہ اٹھا کر الزامات اور تانوں کی بوچھار شروع کر دی۔ یہ دیکھو اگر تم سچے ہوتے تو تمہارے اتنے مجاہد ساتھی مارے نہ جاتے، تم لوگ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت نہیں کرتے، بلکہ مال غنیمت اور دنیاوی دولت کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے۔ بعض منافقین خیر خواہی کے پردہ میں مسلمانوں کو سمجھانے لگے کہ کفار سے لڑنا دانش مندی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھوں تمہیں سخت خسارہ پہنچتا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم آئندہ اس قسم کی دلیری نہ کرو۔ ہو سکتا تھا کہ مسلمان ان چال بازیوں اور فریب کاریوں کے باعث اسلام سے بددل ہو جاتے یا اپنی شکست کو نعوذ باللہ اسلام کی شکست سمجھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ دشمنوں کا فریب نہ کھاؤ، وہ تمہارے عارضی شکست سے ناجائز فائدہ اٹھا کر تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اگر تم ان کے چکموں میں آ جاؤ گے تو کفر کے جن اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے دوبارہ ان میں جا گرو گے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے پہلی آیت میں مسلمانوں کو اللہ والوں کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی گئی، یعنی یہ کہ تکالیف اور مصائب کے پیش نظر دنیا سے یا دین سے نہ پھرو، صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، بلکہ پوری طاقت سے اللہ کی راہ میں ڈٹے رہو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو باطن شریروں کا کہا ماننے سے منع فرمایا گیا ہے، بد اور باطن یعنی ان لوگوں کی باتیں ماننے سے منع فرمایا ہے تاکہ مسلمان ہوشیار رہے اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھے۔ کفار اور منافقین کا کہا ماننے کے بجائے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی مدد کے طلبگار رہے، کیونکہ وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کسی کا کہنا ماننا اور اسی کا کہنا ماننا چاہیے اور اس کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جسے خدا کی مدد حاصل ہو اسے دشمنان خدا کی مدد کی کیا ضرورت۔ تو ناظرین اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، آئندہ میں آپ کے سامنے مزید قرآنی آیات جو ہدایت اور معجزات سے بھرپور ہوگی لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔